بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں محمد فرحان شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے 4th سیمسٹر میں ایک ریسرچ آرٹیکل کے سلسلے میں جو ساؤتھ پنجاب پروونس کے حوالے سے ہے اس وقت جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ شخصیت اپنے ہی آپ ایک کمال ہستی ہے جس نے ایک ذمہ دار گھرانے میں جنم لیا, بعد میں ایک اسٹوڈنٹ اور جاب ہولڈر کے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی اب بزنس مین بنے ہوئے ہیں. اس شخصیت کا نام جناب ملک امجد ہنجرا صاحب ہے. جناب ملک امجد ہنجرا صاحب, آپ کو شو میں ویلکم کہتے ہیں سر. شکریہ بھائی جان. آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ اور بینگ اے جاب ہولڈر, اس کے بعد آپ نے بزنس مین بنے. بزنس مین بننے تک کا سفر اپنی زبانی ہمیں بتائیے. شکریہ فرحان بھائی, آپ تشریف لائے. سر ویلکم. اور سب سے پہلے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے 2006 میں ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں, اور اس کے بعد الحمدللہ اپنی کاشتکاری شروع کی 2 سال. ایم ایڈ بھی کیا اس دوران اوپن سے, اور اس کے بعد 2009 میں جاب نیوٹریشن سپروائزر محکمہ صحت میں. بالکل. تو اس دوران زیادہ مطمئن نہیں تھا میں جاب سے, کیونکہ ایم ایڈ کر کے اس کے بعد جو جاب تھی اس میں زیادہ مزہ نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے خود سوچا کہ کیوں نہ بزنس کی طرف سے ٹرن کر لوں. پھر میں نے 2009 میں فرٹیلائزر, سیڈ اور پیسٹی سائڈ کا بزنس سٹارٹ کیا, اور 1 مہینہ بزنس پلس جاب جاری رکھی. مہینے کے بعد رزلٹ دیکھا تو الحمدللہ بزنس میں بہت اچھا رسپانس ملا مجھے. تو اللہ پاک کے کرم سے میں نے پھر جاب سے ریزائن کیا, اور الحمدللہ 12 سال ہونے کو ہے میں اب بزنس میں ہوں. ماشاءاللہ جی. سر بتائیے, آپ نے یہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد اور جاب ہولڈر ہونے کے بعد بھی بزنس کو کیوں پریفر کیا؟ جی میرے خیال میں بزنس جاب سے بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ فری ہوتے ہیں. اپنے بزنس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جبکہ جاب چاہے آپ 20 گریڈ کے بھی ہیں, آپ کی جاب ہے تو آپ کسی کے ماتحت ہیں, لیکن بزنس میں الحمدللہ آپ کا اپنا کام ہے, جب چاہو جب چاہو. لیکن جو لگن دوسرے کے کام میں, پرائیویٹ کام میں ہے, اس سے زیادہ بینیفٹ اپنے کام میں ملتا ہے. تو الحمدللہ کامیابی سے بزنس کی طرف الحمدللہ میل ہوئے ہیں, اور کامیابی اللہ پاک نے دی ہے. ماشاءاللہ. جناب اس سفر میں ضرور ہی آپ کے کچھ ساتھی بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا, اور ساتھ میں ناقد بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہوں گے. تو اس سسٹم کو آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ جی نقاد تو سب سے پہلے اپنے گھر سے نقاد شروع ہوئے. بڑے بھائی جاب ہولڈر تھے, انہوں نے بہت مجھے روکا کہ آپ جاب نہ چھوڑو اور میری طرح آپ جاب کرتے رہو. لیکن میں نے الحمدللہ جاب کو چھوڑ کے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے. بہت لوگوں نے تنقید کی کہ اگر جاب کرنی تھی, اگر بزنس کرنا تھا تو جاب پڑھا لکھے کیوں, آپ ان پڑھ لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں کافی ڈفرینس ہے اس میں, ان پڑھ بندے کی بزنس میں اور پڑھے لکھے بندے میں. اچھا, آپ اس جو موجودہ سسٹم ہے اور جو زرعی حالات چل رہے ہیں ملک کے, ایک ذمہ دار گھرانے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اور کاشتکاری بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ نے بزنس بھی اون کیا ہوا ہے. تو آپ اس زرعی سسٹم کو جو اس وقت چل رہا ہے ملکی حالات میں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں, اس وقت پیداوار تو ماشاءاللہ اچھی ہے, لیکن کاسٹ بہت زیادہ لگ رہی ہے, آؤٹ کم بہت کم ہے. کیونکہ ایک تو فارمر کو پراپر ریٹ نہیں مل رہا, مڈل مین نے کام خراب کیا ہوا ہے. ریٹس اچھے ہیں, اور لیکن اس دفعہ سیڈ, پیسٹی سائڈ, فرٹیلائزر کے ریٹس کافی ہائی ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے کافی پرابلمز آ رہی ہیں کاشتکاری پہ. تو لوگوں کا رجحان اب جیسے ڈی اے پی کا ریٹ ہو گیا ہے, بہت کم, مطلب کہ خرچہ بہت کم کر رہے ہیں اب لوگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومتیں بول بالا کرتی ہیں کہ ہم نے سبسڈی دی ہوئی ہے, اور گورنمنٹس جیسے کہ کھادوں وغیرہ پہ دیتی ہیں, سیڈز پہ دیتی ہیں سبسڈیز, تو اس سبسڈیز کا کیا ڈائریکٹلی ہی کہ کاشتکار کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا کیا؟ میرے خیال میں سبسڈی ضرور مل رہی ہے, ڈی اے پی پہ بھی ہے, پیسٹی سائڈ پہ بھی ہے, سیڈ پہ بھی ہے. لیکن جو میرا خیال ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ٹوکن سسٹم ہے. ٹوکن سسٹم میں صرف چند پڑھے لکھے لوگ ہی یہ نکلوا سکتے ہیں پیسے. زیادہ سے زیادہ 10% لوگ ہوں گے, ہمارے 90% کی سبسڈی ضائع ہو جاتی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک میکانزم بنایا جائے جس سے اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کا ریٹ کم کر دیا جائے تاکہ کسان تک سبسڈی کا فائدہ پہنچے؟ اس کے بعد جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں ڈی اے پی کھاد کی بابت کے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹس نے
یا کچھ ڈیلرز نے ان کے پرائسز ہائی کیے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اور ڈیلرز کا ہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ڈالر کا ریٹ کافی ہائی ہے اور ٹوٹل فرٹیلائزر جس میں ڈی اے پی ہو گئی، فاسفورس ٹوٹل باہر سے آتی ہے، یعنی امپورٹ کرتے ہیں ہم. چونکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے تو کاسٹلی پڑتی ہے، اس وجہ سے ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں. اور کورونا کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہے پوری دنیا. تو جو لوگ فاسفورس کے پروڈیوسر ہیں وہ ملک کام نہیں کر رہے اس دفعہ فی الحال، جس کی وجہ سے ریٹس کافی ہائی ہیں. پیسٹی سائڈ کا بھی اسی طرح زیادہ تر چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے یا مختلف کنٹریز سے. تو ڈالر کی وجہ سے کافی پرابلم ہو رہی ہے، جو ڈالر اتنا ہائی چلا گیا ہے. چلے اچھا جی، یہ بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب کی تحریک 1970 سے چلی ہوئی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنایا جائے. کیا آپ کی رائے میں ایک اسٹوڈنٹ اور آپ بزنس مین ہونے کے ناطے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے، کیونکہ ہمارا جتنا بھی جنوبی پنجاب کی محرومیاں ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے اور ہمارا جتنا بھی ریونیو ہے لاہور جاتا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آتا. اور انشاءاللہ حکومت کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور یہ بننا چاہیے. جو ہی جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا ہمارا ریونیو ہمارے اپنے کاموں پر خرچ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا جنوبی پنجاب تمام صوبوں سے زیادہ بہتر اور پروگریس کرے گا انشاءاللہ. صحیح. کیا اسی سوال کو ہم یہ لنک کر سکتے ہیں کہ اگر صوبہ ساؤتھ پنجاب بن جاتا ہے تو اس سے انڈسٹریلائزیشن جو بنے گی، جو ریونیو ادارے بنیں گے، کیا وہ کام کریں گے؟ پھر اس سے ڈائریکٹلی کاشتکار کو فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا اپنے صوبے میں اپنا سی ایم اپنے علاقے کے لوگ صاف زر بہتری کے لیے کام کریں گے. کیونکہ ہمارا بیکورڈ ایریا ہے، ہمارے جتنے بھی نمائندے آج تک پارلیمنٹ میں گئے ہیں یا تو ان کی کہیں شنید نہیں ہوئی یا پھر وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے صوبے کے حوالے سے. لیکن اب چونکہ اس گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہوا ہے، امید ہے بن جائے گی انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا ریویو ہمارے اپنے ہی اپنا پروونس میں استعمال ہوگا تو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور انڈسٹری بھی آئے گی ادھر اور مختلف جتنے بھی مطلب زیادہ ہیوی پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس آلریڈی نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس یونیورسٹی بھی نہیں ہے، اپنے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی بات کریں تو انشاءاللہ مزید ترقی ہوگی اور اس صوبے سے بہت فائدہ ہوگا. جس ڈسٹرکٹ میں ہم موجود ہیں تو یہاں پر ویسے بھی پڑھے لکھے لوگ کم ہیں اور یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے اس ڈسٹرکٹ کا. اور ساؤتھ پنجاب میں جس تاریخ میں ہم شامل ہیں کہ ضلع بنایا جائے، ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کسان آ کے ڈیلر سے یہی شکایت بھی کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑھائی ہوئی ہیں قیمتیں. تو اس چیز کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، کسان تو بیچارہ چونکہ ڈی اے پی کا ریٹ تھا 3700 سے 3900 تک، جی، وہی پیسے لے کے گھر سے آتا ہے. جب مارکیٹ میں آتا ہے تو 4500 ریٹ ہے. تو صاف ظاہر تکرار تو اس نے کرنا ہے. جب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بڑی مشکل سے ایک بوری کے پیسے لے کے آتا ہے. جب یہاں پہنچتے ہیں تو ہم 600 زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بھی قصور نہیں ہے کہ آگے ہمیں بھی تو 4500 میں مل رہی ہے، ہم بھی تو 5-10 کے حقدار ہیں. صحیح ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہر وقت سارے دن یہی چیز رہتی ہے کہ ریٹ زیادہ ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، یہ ہے وہ. اصل میں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ڈالر کی وجہ سے چیزوں کے جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے چیزیں ان کے ریٹ صاف زیادہ بڑھنے ہیں. تو ڈیلی کے حساب سے ریٹ جب بڑھتے رہے ہیں تو ڈیلی کے حساب سے تکرار تو ہوتی ہے، فارمر کی شاپ کیپر سے ضرور ہوتی ہے. بالکل. اور ذمہ دار ہونے کے ناطے بھی اور اب ایک بزنس مین ہونے کے ناطے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسان کو بھی کچھ چیزیں ضرور کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی اس جو مہنگائی کو اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے فصلوں کے حساب سے؟ بالکل کر سکتا ہے. یعنی کہ جب اب ایک چیز کی پرائس جب اوپر چلی جاتی ہے، آپ گنے کی مثال لے لیں تو لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں. وہ چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی قیمت نہیں رہتی. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جتنی چیز ضرورت ہو اس کے مطابق یہ کاشت جاری رکھیں. کیا حکومت کو بھی کچھ ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ جو ان پڑھ کسان کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مہم چلاتے تو ہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ نمائندے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے؟ کیا اس میں کوئی ریکمنڈیشن آپ دینا چاہیں گے کہ کوئی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں تاکہ کسان ملک کی راہ میں کچھ بن سکے؟ اس حوالے سے میں آپ کو یہ مثال دینا چاہوں گا، جیسے ڈی اے پی کی سبسڈی ہے یا پیسٹی سائڈ میں کوئی سبسڈی ہے تو یہ ان کے نمائندے تو پہنچتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں گورنمنٹ کے. لیکن کوئی منصوبہ اس طرح کا ہے کہ یہ مطلب جا کے وہ آسانی سے نکل نہیں سکتے، ڈی اے پی وہ لے نہیں سکتے، پروسیس لینتھی ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے پھر فارمر زیادہ تر اس طرف توجہ نہیں دیتا. تو ان کو چاہیے کہ کوئی بھی پروسیس ہو، اب جیسے گندم پرچیز کرتے ہیں، کوئی چیز ہماری فصل پرچیز کرتے ہیں تو مڈل مین ہمارا کما جاتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسی رسائی کے
وسائل پیدا کرے کہ گورنمنٹ خود پرچیز کرے، جس کی وجہ سے اس کو اچھا پروفٹ ملے، پھر فارمر جو ہے خوشحال ہو. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے اور مڈل مین نہیں ہونا چاہیے، جس سے کسان کو اور حکومت کو ڈائریکٹلی وہ اپروچ کر سکے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ملک صاحب ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ساؤتھ پنجاب پروونس کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور جس ڈسٹرکٹ میں ہم اس وقت موجود ہیں وہ مظفر گڑھ ہے، اس کے نوائی شہر دائرہ دین بنا سے ہم ادھر بیٹھ کر یہ سلسلہ اپنا شروع کیا ہوا ہے ہم نے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ساؤتھ پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں اس ساؤتھ پنجاب نے ایک وزیر اعظم، ایک صدر اور راؤنڈ اباؤٹ 17 وزراء اعلیٰ اور گورنر اور ایسے ہی وزراء پیدا کیے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی آواز ڈیلیور نہیں کر سکے، یا کچھ ہمارے قوم کا بھی ایشو ہے جو ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور ہمیں وسائل نہیں ملتے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو روایتی سیاستدان رہے ہیں، جہاں تک میری ناقص رہا ہے کہ ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو پیچھے بھول جاتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں، ہمارا سٹنگ سی ایم جی ہمارے توسیع شریف کا ہے، جو کہ بیک ورڈ ایریا ہے ہمارے جنوبی پنجاب کا، لیکن وہاں بھی جیسے پروگریس ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو رہی ہے. تو جو ہمارے روایتی سیاستدان پہلے بھی جاتے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اگر آواز اٹھائی ہے تو اوپر ان کی سنی نہیں گئی. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے ٹائم کا. سر بہت شکریہ، آپ نے یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ویلکم فرام. جناب یہ تھے ملک امجد انجراح صاحب، جو ہم ان کی شاپ پر اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمیں جن سوالات ہم نے ان کے سامنے رکھے ان کا انہوں نے بھرپور ہی خندہ پیشانی سے جواب دیا. اور یہ ہمارا انٹرویو اس وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. زندگی نے وفا کی تو دوسرے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.